تو آج ہماری 4th کلاس ہے اور یہ ہے سیلری کیلکولیشن پہ۔ آج ہم سیلری کیلکولیشن کے بارے میں تھوڑا سا پڑھیں گے، زیادہ نہیں تھوڑا سا ہی پڑھیں گے، پھر آپ کو ایک اسائنمنٹ دیں گے۔ تو آتے ہیں اپنی کلاس کی جانب۔ سیلری کیلکولیشن، اچھا، یہ ہمارے پاس ایک کال سینٹر کا ڈیٹا موجود ہے جس میں ہمارے پاس 5 ملازمین کا ڈیٹا ہے۔ ان کا ڈیٹا کچھ اس طرح ڈیوائڈ کیا گیا ہے کہ ان کی کالز ہیں جو کہ ان نے کالز کی ہیں، اور پر ہار کے حساب سے ان کو بونس مل رہے ہیں۔ تو وہ ہارس مینشن ہے جتنے اور ان نے کام کیا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے کریں گے۔ تو فرسٹ آف آل ہم سے جو مانگا گیا ہے، جو چیز ہم سے مانگی گئی ہے، وہ ہے کال پرار۔ تو کال پرار انتہائی سمپل سی چیز ہے۔ ڈیوائڈ کا فارمولا یوز ہوگا، ہم سمپل ایکول ٹو یہاں پہ پریس کریں گے، اور اس کے بعد ہم اپنا ان کے جو ٹوٹل کالز ہیں ان کو سلیکٹ کریں گے اور اس کو سمپلی ڈیوائڈ کر دیں گے ان کے آر پر، اور جیسے ہی ہم انٹر پریس کریں گے تو ہمارے پاس ان کا یہ ڈیٹا آ جائے گا۔ اب ہمیں دوبارہ یہ کیلکولیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سمپلی اس کو ڈریگ اینڈ ڈراپ کریں گے جہاں تک ہمیں چاہیے ہوا۔ اچھا، اب یہ ایک ڈیٹا ہمارے پاس ایسا آیا ہے جو کہ پوائنٹس میں ہے، اس کے ڈیسیمل بہت زیادہ ہیں، ڈیسیمل کے بعد پوائنٹ کے بعد ان کے نمبرز بہت زیادہ ہیں، ہم اس کو راؤنڈ آف کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ ایک آپشن ہے، ہم اس کو پریس کرتے جائیں گے تو ایک ایک ڈیجٹ کم ہوتا جائے گا۔ ہمیں بس 2 ڈیجٹ چاہیے پوائنٹ کے بعد، تو یہ آ چکا ہے اور ہماری کال پرار ہو چکی ہے۔ اب ہمیں بونس کیلکولیٹ کرنا ہے۔ تو بونس ہم کیسے کیلکولیٹ کریں گے؟ انتہائی سمپل ہے، ہمارے پاس بونس کا جو پرسنٹیج ہے وہ گیون ہے۔ ہم سمپلی اس بونس کے پرسنٹیج کو کال پرار سے ملٹیپلائی کر دیں گے، دیکھتے ہیں کہ کیسے ہوتا ہے۔ تو ہم سمپلی ایکول ٹو اور اپنا سلیکٹ کریں گے ان کے کال پرار کو، اور سمپلی ہم ملٹیپلائی بائی 25% لکھ دیں گے۔ ہم نے جیسے ہی لکھا، انٹر کیا، ہمارے پاس بونس آ چکا ہے۔ اب ہم اس کو ڈریگ اینڈ ڈراپ کریں گے جیسے کہ ہم نے پہلے کیا تھا۔ یہ ہم نے یہاں تک کر دیا، ڈریگ اینڈ ڈراپ ہو چکا، ہمارے پاس آ چکے۔ اب جو دوسری چیز ہم سے مانگی گئی ہے، تیسری چیز، وہ ہے ان سب کا ٹوٹل۔ تو ان سب کو ٹوٹل کرنے کے لیے انتہائی سمپل سا فارمولا جو ہم اپنی پہلی کلاس میں پڑھ چکے ہیں، سم کا۔ اب اگر یہاں پہ ایک ایک کا میں سم لوں تو وہ ذرا مشکل ہوگا۔ ہم کیا کریں گے، ہم سمپلی یہاں پہ آئیں گے، اوپر ہمارے پاس یہ ایڈیٹنگ میں ایک چیز ہے آٹو سم، ہم سمپلی اس پہ پریس کریں گے، ہمارے پاس یہ مکمل جو ہمارا ڈیٹا ہے، جو ہماری ایک پورا کالم ہے، وہ سلیکٹ ہو چکا ہے، اور جیسے ہی ہم انٹر پریس کریں گے تو یہ چیز ہمارے پاس آ جائے گی۔ سمپلی ہم آر ورک کو سلیکٹ کریں گے، ہم اس کے نیچے جو ٹوٹل ہے اس سیل کو سلیکٹ کریں گے، آٹو سم کو ہم پریس کریں گے، اور سمپلی ویسے ہی انٹر جیسے ہی ہم کلک کریں گے تو ہمارے پاس اس کا بھی آ چکا ہے۔ سیم ہم نیکسٹ کا بھی کریں گے، ہمارے پاس۔ اچھا، اب اگر یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ ڈائریکٹ انٹر نہ پریس کریں، اب جیسے ہی ہم نے یہاں پہ سلیکٹ کیا آٹو سم کو تو ہمارے پاس یہ جو رینج ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، ہم اس کو اپنا جو ہمیں چاہیے اس کو سلیکٹ کریں گے اور انٹر کر دیں گے، یہ ہمارے پاس آ چکا ہے۔ اب لاسٹ کو بھی ہم آٹو سم کرتے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، ہمیں اس کا چاہیے، تو ہم یہاں پہ آئیں گے اور انٹر کر دیں گے، تو ہمارے پاس ٹوٹل ان کے آ چکے ہیں۔ فرسٹ ہمارا جو ٹاسک تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ یا آتے ہیں اپنے اگلے ٹاسک پہ۔ اچھا، تو اوپر والے کو تو میں نے ذرا سا بارڈر دیا تھا تھوڑا سا، اب ان کو بارڈر دے کے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس اپنے ڈیٹا کے اوپر یہاں پہ ان کو نام دیتے ہیں، جیسے ہم نے اوپر دیا ہوا ہے کال سینٹر اسٹیٹسٹکس، تو اس چیز کو ہم پے رول کا نام دیتے ہیں، یہ ہمارا پے رول ہے، تو پے رول، اس کو ہم نے ہیڈنگ دی۔ اب ہیڈر کیا لیں، ہیڈر دیا۔ اب اس چیز کو ہم نے پراپر کرنا ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں اس کو کیسے پراپر کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے سمپلی سلیکٹ کیا جتنی ہماری جگہ تھی،
यहाँ ऊपर आए, हमारे पास ये बॉर्डर का ऑप्शन है। हमने अब जहाँ भी जैसा भी आप बॉर्डर चाहते हैं ये आपको बॉर्डर देगा, थिक बॉर्डर चाहिए जो भी चाहिए। ऊपर हमने सिंपल बॉर्डर यूज़ किया था, यहाँ पे हम ज़रा थिक बॉर्डर यूज़ करके चेक करते हैं। आई थिंक ज़रा सेम ही है। हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। आगे हम पेड लेआउट्स और मुख्तलिफ़ चीज़ों में हम इसको आगे करेंगे। फिर सिंपल इस वक्त ये हमारे लिए काफ़ी है। हम आगे अपने काम की तरफ ज़रा बढ़ते हैं। हम इसको कैंसिल करते हैं ज़रा। पेरोल को हमने सेंटर पे लाना है, तो हम इस पूरे जो जगह हमारी जिसमें हमें चाहिए ये सेंटर में उसको सेलेक्ट करेंगे। सिंपली यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर ये एक ऑप्शन है, हम इसको प्रेस करेंगे, ये हमारे पास आ चुका है। ज़रा से इसको बोल्ड हम करते हैं, ज़रा सा बोल्ड हो गया और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, तो काफ़ी है। आई थिंक काफ़ी है। अब ये चीज़ें हमारे पास इनमें बहुत सी हैं जो कि छुपी हुई हैं। अब क्या करें इनको हमें पूरा चाहिए। जैसे एम्प्लॉय का नंबर है, एम्प्लॉय नेम है, हम सिंपली आते हैं रैप टेक्स्ट को। अच्छा, सबसे पहले तो हमने अपना जो पूरा कॉलम था, अब सिंपली जो है आप इनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम सबको सिलेक्ट करते हैं। और रैप टेक्स्ट इस पर हमने जैसे ही प्रेस किया तो देखें जिसमें जितना डेटा था, जितनी उसको स्पेस चाहिए थी उस हिसाब से वो अपनी जगह गिर चुका है, उनका वो सेल बड़ा हो चुका है। लेकिन ज़रा मज़ा नहीं आ रहा। हम चाहते हैं कि भाई ये जो टेक्स्ट है ये ज़रा दरमियान में आए। हम इसको यहाँ से मुख्तलिफ़ फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं जो हमें चाहिए हो। मुझे ज़रा ये अच्छा लग रहा है तो हम इस पे आते हैं। अब थोड़ा सा गुजारा हो रहा है, थोड़ा सा हमें ये दिख रहा है कि पेरोल है या हमारी कोई अच्छी सी चीज़ है, तो इसको हम अगर कलर भी दे दें तो अच्छा हो जाएगा। अब सबसे पहली चीज़ जो हमने करनी है वो हमने एम्प्लॉय नंबर देना है। हमारे पास 5 एम्प्लॉय हैं और हम सिर्फ 2 एम्प्लॉय को नंबर दिया गया है। अगले एम्प्लॉय को नंबर देना है, इंतहाई सिंपल चीज़ है। हम सिंपली अपने एम्प्लॉय को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से इसको ये प्लस का निशान जब आएगा इसको ड्रैग कर देंगे जहाँ तक हमें चाहिए हुआ 5 तक 6 तक सिंपली ड्रैग करेंगे और ये हमारे पास आ चुका है। अब हमें इनकी ग्रॉस पे चाहिए। ग्रॉस पे क्या होती है? वो पे जो कि काम के लिहाज से इनकी बनी हुई है, जो इनको पे करनी है, पे नहीं करनी लेकिन जो इनका काम के लिहाज से, इनके रेट के लिहाज से जो सैलरी इनकी बन चुकी है वो। तो सिंपल हमें यहाँ पे हर जो हमारा एम्प्लॉय है उसका हॉर्ली रेट बताया गया है कि उसका रेट क्या है और उनने कितने और काम किया है, ये हमारे पास पहले से मेंशन है। तो ये इंतहाई सिंपल होगा। हम सिंपली इक्वल टू प्रेस करेंगे और साथ में हम अपना जो हॉर्ली रेट है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? अब इनके और से। और जैसे ही हम इंटर प्रेस करेंगे तो इनकी ग्रॉस पे हमारे पास आ चुकी है। अब हम दोबारा मेहनत करने से रहे, हम क्या करेंगे? हम सिंपली आएंगे, इस हमने जो फार्मूला भी अप्लाई किया है इस पे हम इस सेल को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से ये जो नीचे हमारा ग्रीन सा डॉट शो होता है, यहाँ पे हम जैसे ही कर्सर को लाएंगे ये प्लस में चेंज होगा और इसको पकड़ के हम ड्रैग कर देंगे जहाँ तक हमें चाहिए और छोड़ देंगे। हो चुका। अब टैक्स, अब इन पे कितना टैक्स बनता है, टैक्स या फिर कोई भी और चीज़ जो कि परसेंटेज के लिहाज से इनसे काटी जाए। हम यहाँ पे टैक्स यूज़ कर रहे हैं, आप कुछ भी और यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ़ कंपनियों की मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। हम यहाँ पे टैक्स यूज़ कर रहे हैं तो 6% का जो टैक्स है वो कंपनी की जानिब से लगाया गया है। तो चलें इनकी तनख्वाहों से ज़रा 6% काटते हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे? हम अच्छा पहले इनका टैक्स बनता कितना है वो निकालेंगे। तो टैक्स इनका कितना बनता है, सिंपली हम इंटर इनकी ग्रॉस पे को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आएंगे इक्वल टू ग्रॉस पे सेलेक्ट किया और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6% से 6%। और जैसे ही हम इंटर करेंगे तो ये इनका टैक्स हमारे पास आ चुका है।
اور پکڑ کے ہم نے ان کو وہی کر دیا ہے، تو ہمارے پاس سب کا آ چکا ہے۔ نیکسٹ چیز جو ہمیں چاہیے وہ ہے نیٹ پے۔ نیٹ پے وہ اماؤنٹ ہوتی ہے، وہ پیسے ہوتے ہیں جو کہ ان کو ملنے ہیں۔ ان نے اب اتنا کام کیا تو پیسے تو ان کو ملنے چاہیے۔ جو پیسے ان کو ملنے ہیں ٹیکس کاٹنے کے بعد وہ ان کی نیٹ پے ہے۔ تو آئیے ان کی نیٹ پے نکالتے ہیں۔ نیٹ پے ہم کیسے نکالیں گے؟ گراس پے سے ہم ٹیکس کو مائنس کریں گے تو ہمارے پاس نیٹ پے آئے گی۔ سمپلی ہم مائنس کا فارمولا یوز کریں گے، انٹر، یہ ہماری گراس پے، اس سے ہم نے مائنس کیا اپنا ٹیکس، اور جیسے ہی ہم نے انٹر کیا یہ ہمارے پاس آ چکا ہے۔ ہم اس کو پکڑ کے تو ڈریگ کریں گے اور ہو چکا، ہمارے پاس ان کا پے رول بن چکا ہے، ہم نیٹ پہ لا چکے ہیں۔ اور یہ ہمارے آج کے ٹاپ اسائنمنٹ آپ کہہ لیں، ہمارے آج کے جو 2 ٹاسک تھے وہ ہو چکے ہیں۔ اب اگلا جو ہے وہ ہے اسائنمنٹ، وہ تھوڑا سا اس سے لینتھی ہے، مشکل بالکل بھی نہیں ہے، ذرا سا لینتھی ہے، ذرا سا لمبا ہے، اس میں فارمولے ذرا زیادہ یوز کیے ہیں۔ ہم آپ کو وہ گروپ میں سینڈ کر دیا جائے گا، تو اس کو سالو کریں، اور کل کی جو کلاس ہے اس کے اپلوڈ ہونے سے پہلے وہ اپنا کام سبمٹ کرا لیں۔ تو ٹھیک ہے، امید ہے آپ آج کی کلاس آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔